اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تھمبنیل سے جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا، امام خمینی کی ایک مایہ ناز کتاب آداب نماز کی آڈیو بک۔ یہ کتاب ہمیں نماز کی ظاہری شکل سے نکال کر اس کی اصلی روح اور باطنی حقیقت سے روشناس کرواتی ہے۔ آئیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں۔ اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ کی جائیں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے آداب نماز میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ آج اس کتاب کا حصہ نمبر 3 بیان کریں گے، جس میں فصل نمبر 9 سے شروع ہوگا۔ حضور قلب کے بارے میں حدیثیں۔ اہل بیت عصمت و طہارت کی کچھ حدیثیں کہ جن میں حضور قلب کی ترغیب دلائی گئی ہے، ہم اس مقام پر بعض روایات کا ترجمہ بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ عبادت خدا اس طرح کرو کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث شریف سے حضور قلب کے مراتب میں سے 2 مرتبے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ سالک کو جمال جمیل کے مشاہدے میں اس طرح محو اور تجلیات حضرت محجوب میں یوں مستغرق رہنا چاہیے کہ قلب کے تمام آلات سماعت دیگر موجودات سے ہٹ جائیں اور چشمے بصیرت جمال پاک ذوالجلال کی طرف اٹھی ہوئی ہو اور اس کے سوا کچھ نہ کچھ دیکھ رہی ہو، غرض ایسا مشغول اور حاضر ہو کہ خدا کے سوا حضور اور محضر تک سے غافل ہو جائے۔ دوسرا مرتبہ کہ جو پہلے مقام سے ادنا ہے وہ یہ ہے کہ خود کو محضر الہی میں حاضر دیکھے، حضور اور محضر کے آداب کو ملحوظ رکھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ مقام اول پانے والوں میں شامل ہو تو اس کے آداب بجا لاؤ، ورنہ اس بات سے غافل نہ رہو کہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو۔ یقیناً محضر حق کا ایک ادب ہے کہ جہاں مقام عبودیت سے غفلت نہیں کی جا سکتی۔ اس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ جو جناب ابو حمزہ سمالی نے نقل کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ابا دور سے گر گئی، مگر آپ نے اس کو درست اور برابر نہ کیا، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوئے۔ میں نے اس کا سبب پوچھا، فرمایا کہ تم پر افسوس ہے، تم جانتے ہو میں کس کی بارگاہ میں تھا؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ میری امت کے 2 افراد نماز کے لیے قیام کرتے ہیں، اس طرح کہ دونوں کا رکوع اور سجود تو ایک ہوتا ہے، مگر ان دونوں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا اس شخص کو خوف نہیں معلوم ہوتا کہ جو نماز میں اپنی صورت کو پھرا لیتا ہے تو اس کی صورت گدھے کی طرح ہو جاتی ہے؟ اور حضور نے ہی فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نماز ادا کرے اور اس کے درمیان دنیا کی کسی شے کی طرف توجہ نہ کرے، خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدھی یا تہائی یا چوتھائی قبول ہوتی ہیں، باقی رد ہو جاتی ہیں، یا پھر ان کا 5واں حصہ قبول ہو جاتا ہے اور 4 حصے رد ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 10واں حصہ قبول ہوتا ہے، باقی 9 حصے رد ہو جاتے ہیں۔ بعض نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر کہ جس کی نمازیں ہیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، اور نماز میں تیرا وہی حصہ ہے کہ جو تو دل سے پیش کرے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خدائے تعالیٰ اس کی طرف نظر کرتا ہے، یا یوں فرمایا کہ خدائے تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ کر واپس ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے سر پر سایہ کیے رہتی ہے اور افق آسمان تک، اور خدائے تعالیٰ ایک فرشتے کو موکل کرتا ہے کہ اس کے سرہانے کھڑا رہے اور کہے، اے نماز گزار، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تیری طرف کون دیکھ رہا ہے اور تو کس سے مناجات کر رہا ہے تو تیری توجہ کسی اور جگہ کی طرف نہ ہو اور اپنی جگہ سے کبھی الگ نہ ہو۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کسی دل میں خدا کی ملاقات کا شوق اور جلال خدا کا خوف جمع نہیں ہوتا مگر یہ کہ بہشت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے دل کے سامنے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ، اپنے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ، کیونکہ کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے کہ جو نماز اور دعا میں دل سے اللہ کے سامنے حاضر ہو، مگر یہ کہ اللہ مومنین کے دلوں کو اس کے سامنے حاضر کر دیتا ہے، یعنی مومنین کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور ان کی دوستی سے اس کی مدد کرتا ہے، اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔
حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری نماز میں تمہارا وہی حصہ ہے کہ جو تم نے دل سے ادا کیا ہو، لہٰذا اگر غلط ادا کی تمام نماز یا اس کے آداب سے غفلت برتی تو وہ نماز لپیٹ دی جاتی ہے اور صاحب نماز کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یا حضرت باقر العلوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ یقیناً بندے کی نماز کا آدھا حصہ یا تہائی حصہ یا چوتھائی حصہ یا پانچواں حصہ عالم بالا کی طرف جاتا ہے، تو عالم بالا کی طرف اس کے لیے وہی حصہ جاتا ہے کہ جو دل کو حاضر رکھ کر ادا کیا ہے۔ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ نوافل کے ذریعے فرائض کا نقص پورا کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب نماز باندھ لو تو نماز کی طرف توجہ رکھو، کیونکہ جب تم توجہ رکھو گے تو خدا تمہاری طرف توجہ رکھے گا، اور اگر تم توجہ ہٹاؤ گے تو خدا تم سے توجہ ہٹا لے گا۔ کبھی کبھی اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ نماز عالم بالا کی طرف نہیں جاتی مگر تہائی یا چوتھائی یا اس کا چھٹا حصہ، اس قدر جتنی نماز گزار نے نماز میں توجہ رکھی ہو، اور خدا غافل کو کچھ بھی عطا نہیں فرماتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ابو ذر سے فرمایا 2 رکعت نماز اعتدال اور فکر کے ساتھ اس رات بھر کے قیام سے بہتر ہے کہ جو غفلت قلب کے ساتھ ادا ہو۔ اس سلسلے میں بہت حدیثیں ہیں اور اصحاب اعتبار اور ارباب قلوب بیدار کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ فصل 10 ہے حضور قلب حاصل کیجیے۔ حضور قلب کے فضائل اور خواص آپ نے عقل اور نقل سے جان لیے، اس کو ترک کرنے کے نقصانات بھی سمجھ لیے۔ علم تنہا کافی نہیں ہوتا بلکہ حجت تمام کر دینا ہے۔ کمر ہمت کس کہ جو کچھ جانا اور سمجھا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے مستعد ہو جائیے۔ علم کو عمل کی شکل دیجیے تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو، محنت کا پھل ملے۔ ذرا سوچو تو کہ اہل بیت عصمت علیہم السلام کی روایات کے مطابق کہ جو معادن وحی ہیں ان کے تمام ارشادات اور علوم وحی الہی اور کشف محمدی کے مطابق ہیں۔ نماز کی قبولیت تمام اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ اگر نماز قبول نہ ہوئی تو دوسرے اعمال کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جائے گی، اور نماز توجہ قلب سے قبول ہوتی ہے۔ اگر نماز میں توجہ قلب نہ ہو تو درجہ اعتبار سے ساقط ہو جاتی ہے اور بارگاہ حق میں پیش کیے جانے کے لائق نہیں رہتی اور قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ احادیث مذکورہ سے معلوم ہوا۔ لہٰذا اعمال کے خزانے کی کنجی، تمام سعادتوں کا صدر دروازہ حضور قلب ہے۔ اسی سے انسان پر سعادت کے دروازے کھلتے ہیں، اس کے بغیر کوئی عبادت لائق اعتبار نہیں ہوتی۔ اب ذرا عبرت کی نظر سے غور کرو اور حضور قلب کے مقام کی اہمیت اور عظمت کو بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو۔ پوری کوشش اور کاوش کے ساتھ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ سعادت اور جنت کے دروازوں کی کنجی بھی تمہاری جیب میں ہے، اور شقاوت اور جہنم کے دروازوں کی کنجی بھی، اور اس دنیا میں تم جنت اور سعادت کے دروازے بھی اپنے لیے کھول سکتے ہو اور اس کے برعکس بھی کر سکتے ہو۔ سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خدا تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے، سعادت اور شقاوت کی راہیں دکھا دی ہیں، ظاہر اور باطنی توفیقات عطا فرما دی ہیں۔ اس کی طرف سے جو کچھ آیا اس کے اولیاء نے سب کچھ بتایا، وہ مکمل ہے۔ اب تو ہمارے قدم بڑھانے کی باری ہے۔ وہ راہ دکھانے والے ہیں، انہوں نے راہ دکھا دی۔ ہم راہرو ہیں، یہی راہ چلنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا کام پورا کیا، بہترین طریقے سے پورا کر دیا، کسی کے لیے عذر کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، ایک لمحہ بھی کوتاہی نہیں کی۔ تم بھی غفلت کی نیند سے چونک اور اپنی سعادت کی راہ طے کرو۔ اپنی عمر اور اپنی قوت کو کام میں لاؤ، کیونکہ اگر موقع ہاتھ سے نکل گیا، عمر اور جوانی کا سرمایہ، قوت اور توانائی کا خزانہ ختم ہو گیا تو دوبارہ ہاتھ نہ آئے گا۔ اگر تم جوان ہو تو بڑھاپے کے آنے کی راہ نہ دیکھو، کیونکہ بڑھاپے کی مصیبتوں کو بوڑھے ہی جانتے ہیں، تم کیا جانو۔ حالت پیری اور ضعف میں اصلاح امور بہت مشکل ہے۔ اگر تم بوڑھے ہو تو پھر باقی عمر کو ہاتھ سے نہ جانے دو کہ کچھ بھی ہو۔ جب تک اس دنیا میں ہو، سعادت تک پہنچنے کا راستہ موجود ہے۔ تمہارے سامنے سعادت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خدا نہ کرے کہ در بند اور یہ راہ مسدود ہو جائے، کیونکہ پھر اختیار تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور گزری ہوئی باتوں پر حسرت و ندامت، افسوس کے سوا کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔ لہٰذا اے عزیز، اگر مذکورہ باتوں پر جو انبیاء علیہم السلام کے فرمودات ہیں ایمان رکھتے ہو، خود کو تحصیل سعادت اور سفر آخرت کے لیے تیار کر لیا ہے، حضور قلب کو حاصل کرنا کہ جو خزانہ سعادت کی کنجی ہے لازم سمجھ لیا ہے، تو اسے حاصل کرنے کی راہ یہ ہے کہ پہلے حضور قلب پیدا ہونے کی رکاوٹوں کو دور کرو۔
سلوک کی راہ میں جو کانٹے بچھے ہیں انہیں ہٹاؤ، اس کے بعد حضور قلب کی طرف قدم جھکاؤ۔ عبادات میں حضور قلب سے معنی انتشار ذہن اور واردات قلبی کی کثرت ہے۔ ایسا کبھی خارجی امور اور حواس ظاہرہ سے حاصل ہوتا ہے، جیسے انسان کے کان میں عین عبادت کے دوران کوئی آواز آئے اور دل اس میں الجھ جائے اور یہیں سے باطن میں تخیلات اور تفکرات پیدا ہونے لگیں۔ قوت واہمہ، قوت مستصرفہ انہی میں مصروف ہو کر تخیلات اور تفکرات کی ایک شاخ سے دوسری شاخ پر پرواز کرنے لگے، یا انسان کی آنکھ کچھ دیکھے اور اسی سے انتشار ذہن اور قوت مستصرفہ کا انحراف شروع ہو جائے، یا ساری ہی حواس کسی چیز کا ادراک کریں اور ایک کے بعد ایک خیال آنے لگے۔ ان امور کے علاج کے لیے اگرچہ کہ علماء نے فرمایا ہے کہ ان اسباب کو دور کرنا ہے، مثلاً یہ کہ کسی اندھیرے کمرے میں یا تنہا مکان میں بیٹھ جائے اور نماز کے وقت اپنی آنکھیں بند کر لے اور ایسے مقامات پر نماز نہ پڑھے کہ جہاں نظر کسی اور طرف کھنچے۔ چنانچہ مرحوم شہید ثانی نے بعض عبادت گزاروں کے بارے میں نقل کیا ہے کہ کسی چھوٹے سے تاریک مکان میں جس کی وسعت اتنی تھی کہ اس میں نماز پڑھی جا سکے عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے معنی دور نہیں ہوتا اور بنیاد منہدم نہیں ہوتی، کیونکہ خیال کا سب سے بڑا تصرف یہ ہے کہ کسی جزئی منشا اور مبدا سے اپنا کام شروع کرتا ہے، بلکہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے اور تاریک گھر میں واہمہ اور خیال زیادہ تصرف کرتا ہے اور دوسری باتوں کی طرف لہو و لعب اور فضولیات دخل انداز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اصل مادے کو خیال اور وہم کی اصلاح کر کے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہم بعد میں اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ ہاں، کبھی کبھی اس طرح کا علاج بھی بعض نفوس کے بے اثر اور فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن ہم علاج قطعی کی بات کر رہے ہیں اور سبب حقیقی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اور یہ بات مذکورہ طریقے سے حاصل نہیں ہوتی۔ کبھی انتشار ذہنی کا سبب اور حضور قلب کا معنی امور باطنہ میں سے کوئی امر ہوتا ہے، اور اس کے کلی طور پر دو بڑے اسباب ہیں۔ اس طرح کے اہم امور انہیں دو سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو خود خیال کا ہرزہ گری اور فرار کا عادی ہوتا ہے، کیونکہ خیال ہے ہی ایسی قوت کہ جو برابر ایک شاخ سے دوسری شاخ فکر پر معلق ہوتی رہتی ہے، ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے پر پرواز کرتی ہی رہتی ہے۔ اصل میں اس کا ربط حب دنیا اور ادنا امور اور دنیاوی مال و منال کی طرف توجہ سے ہے، بلکہ خیال کا فرار ہونا خود ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس میں تارک دنیا بھی مبتلا رہتا ہے، اور سکون خاطر، طمانینت نفس اور خیال کا ٹھہراؤ حاصل کرنا ایک اہم کام ہے جس کی اصلاح سے قطعی علاج حاصل ہو جاتا ہے، اور بعد میں ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ حضور قلب کا دوسرے معنی جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ ہے حب دنیا اور دنیاوی حیثیت سے تعلق خاطر ہے کہ جو تمام خطاؤں کا مرجع اور باطنی امراض کی ماں ہے، اہل سلوک کی راہ کا کانٹا اور مصیبتوں کا سرچشمہ ہے۔ جب تک دلوں کا تعلق رہے گا، اس کی محبت میں غرق رہے گا، قلوب کی اصلاح کی راہ مسدود اور جملہ سعادتوں کا دروازہ بند رہے گا۔ معذرت، ہم دو فصلوں کے ذریعے ان دو بڑے مصدر اور دو قوی معنی کو رفع کرنے کے طریقوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ فصل یازدہم ہے خیال کی ہرزہ گردی کا علاج۔ خیال کے فرار ہونے اور اس کے ہرزہ گردی کے علاج کے لیے نفع بخش دوا کہ جس سے حضور قلب پیدا ہوتا ہے۔ معلوم رہنا چاہیے کہ نفس کی ہر ظاہری اور باطنی قوت قابل تعلیم اور قابل تربیت ہے کہ جس کے لیے مخصوص ریاضت کی ضرورت ہے۔ مثلاً انسان کی آنکھ میں یہ قدرت نہیں ہوتی کہ وہ ایک معین نقطہ یا پھر تیز روشنی جیسے کہ سورج کی روشنی کو دیکھتا رہے اور پلک نہ جھپکے، لیکن اگر انسان آنکھ کو تربیت دے لے، جیسا کہ بعض اصحاب ریاضات باطلہ اپنے مقاصد کے لیے کام میں لاتے ہیں، ممکن ہے کہ مسلسل چند گھنٹوں تک آفتاب کے گولے سے نظر ملائے رہیں اور نہ پلک جھپکائیں نہ تھکن محسوس کریں۔ اس طرح ایک مبین نقطے پر نظر جمائے رہے بغیر حرکت کیے گھنٹوں اس حالت میں ٹھہرا رہے، اس طرح دوسری ساری قوتوں کو تربیت دے سکتا ہے، یہاں تک گھنٹوں سانس کو روکے رکھ سکتا ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ریاضات باطلہ کرنے والوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو متعارف عرصے سے کہیں زیادہ سانس روکے رہتے ہیں۔ قابل تربیت قوتوں میں قوت خیال اور قوت واہمہ بھی ہیں۔
کہ جو تربیت سے پہلے تو ایسی چڑیا کی طرح ہوتے ہیں کہ جو سخت فرار اور بے حد متحرک رہتی ہے، ایک شاخ سے دوسری شاخ پر، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف پھدکتی رہتی ہے۔ اگر 1 منٹ کے لیے حساب لگائے تو پتہ چلے گا کہ مسلسل تبدیلیاں، نقل و حرکت انتہائی محمل اور کمزور مناسبتوں کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ طائر خیال کو گرفت میں لینا، رام کرنا امکان سے باہر ہے اور محال عادی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ریاضت و تربیت اور کچھ وقت صرف کرنے کے بعد اسے رام کیا جا سکتا ہے اور طائر خیال کو گرفت میں لیا جا سکتا ہے کہ پھر وہ اختیار اور ارادے کے تحت حرکت کرے کہ جب انسان چاہے اس کو کسی مقصد کے لیے بند کر لے اور چند گھنٹوں کے لیے اسے اسی مقصد کے لیے بند کیے رہے۔ خیال کو قابو کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ اس کے خلاف عمل کرنا ہے۔ یہ اس طرح کہ انسان نماز کے وقت خود کو تیار کرے کہ نماز میں خیال کو قابو میں رکھے اور ادھر ادھر نہ جانے دے، اور جیسے ہی انسان کے قابو سے نکلنا چاہے اسے پھر نماز کی طرف پلٹا کے لائے۔ نماز کی تمام حرکات و سکنات، اذکار و اعمال میں خیال کی حالت پر نظر رکھے، اس کی حال کی تفتیش کرتا رہے اور اسے سرکشی نہ کرنے دے۔ ابتداً تو یہ کام دشوار نظر آئے گا، لیکن ایک مدت کے بعد لازمی طور پر رام ہو جائے گا اور ریاضت پر آمادہ ہو جائے گا۔ یہ توقع نہ رکھیے گا کہ آغاز ہی میں نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک طائر خیال قابو میں رہے گا۔ جی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، اور شاید جن لوگوں نے خیال کا قابو میں آنا محال سمجھا ہے انہوں نے ایسی ہی توقع کی ہے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل انتہائی تدریجی انداز میں صبر اور ہمت سے انجام دیا جانا چاہیے۔ ممکن ہے ابتدا میں نماز کے صرف 10ویں حصے میں یا اس سے بھی کم خیال کو پابند بنایا جا سکے اور اس قدر حضور قلب حاصل ہو سکے، لیکن آہستہ آہستہ انسان اگر اسی فکر میں لگا رہے اور خود کو اس کا محتاج سمجھے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے گا اور رفتہ رفتہ وہم کے شیطان اور خیال کے طائر پر غالب آ جائے گا کہ نماز کے پیشتر حصوں میں ان کی عنان اختیار اپنے ہاتھ میں لیے رہے گا۔ اور انسان کو مایوسی تو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ مایوسی تمام قابلیوں اور کمزوریوں کا سرچشمہ ہے، جبکہ امید کی روشنی انسان کو کمال سعادت تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن اس بارے میں سب سے عمدہ اور مفید چیز احتیاج کا احساس ہے کہ جو ہم میں بہت کم ہے۔ ہمارا دل باور ہی نہیں کر رہا کہ عالم آخرت کا سرمایہ سعادت اور لامحدود زمانے کی زندگی کا وسیلہ نماز ہے۔ ہم نماز کو اپنی زندگی کا بوجھ سمجھتے ہیں، زبردستی تھوپی گئی بیکار مصیبت سمجھتے ہیں۔ کسی شے کی محبت تب پیدا ہوتی ہے جب اس کے خوشگوار نتائج معلوم ہو۔ ہم دنیا سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ سمجھ چکے ہیں۔ دل کو اس نتیجے پر ایمان ہے، لہٰذا اسے حاصل کرنے کے لیے نہ دعوت کے محتاج ہے نہ واعظ و نصیحت کی۔ جن لوگوں کو یہ گمان ہے کہ نبی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے 2 پہلو ہیں، ایک بنیادی دوسرا اخروی، اور اسی کو صاحب شریعت کی عظمت اور ان کی نبوت کا کمال سمجھتے ہیں، انہیں دین اور دیانت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، دعوت اور مقصد نبوت سے یکسر عاری اور بے خبر ہیں۔ دنیا کی طرف دعوت دینا انبیاء کرام کے مقصد سے بالکل خارج ہے۔ دنیا کی طرف دعوت دینے کے لیے شہوت اور غضب کی حس اور شیطان ظاہر اور باطن بہت ہیں، ان کے لیے انبیاء کو مبعوث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہوت و غضب کے انتظام کے لیے قرآن اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انبیاء تو لوگوں کو دنیا میں پڑھنے سے روکتے ہیں، شہوت اور غضب کی آزادی کو محدود اور مقید کرتے ہیں، منافع کے حصول کے مواد کی حد بندی کرتے ہیں۔ غافلوں کو گمان ہے کہ وہ دنیا کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مال ہر راہ سے حاصل نہ کرو، شہوت کی آگ کو ہر طریقے سے نہ بجھاؤ، بلکہ نکاح کرو، تجارت کرو، زراعت کرو، کوئی ہنر سیکھو۔ حالانکہ شہوت اور غضب کا دروازہ تو کھلا رہتا ہے، اور اس دروازے کھلے کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کھلے دروازے کی نگرانی کرتے ہیں، نہ کہ دنیا کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تجارت کی طرف دعوت کی روح حصول دنیا کو مقید کرنا، باطل اور ناجائز چیزوں کو حصول کرنے سے روکتا ہے۔ نکاح کی دعوت مادیت کی حد بندی، گناہ سے بچانا، قوت شہوت کی آزادی کی نگرانی ہے۔ ہاں یقیناً وہ حصول دنیا کے سرے سے مخالف نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا ایک مکمل نظام سے مطابقت نہیں رکھتا، اور اسلام ایک مکمل نظام ہے۔
الغرض ہم چونکہ دنیا کے احتیاج کا احساس کر چکے ہیں اور اسے سرمایہ حیات اور سرچشمہ ذات سمجھ بیٹھے ہیں، لہٰذا اس حاضر اور موجود کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اسے حاصل کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ لیکن اگر آخرت پر ایمان پیدا کر لیں، وہاں کی زندگی کی ضرورت کا احساس کر لیں اور عبادات خصوصاً نماز کو اس عالم کے عیش و آرام کا سرمایہ اور اس زندگی کی سعادت کا سرچشمہ سمجھ لیں تو یقیناً اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اور اس سعی اور کوشش میں کوئی زحمت، کوئی رنج و تکلیف اپنے اندر نہ پائیں، بلکہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس کی تحصیل میں لگ جائیں اور اس کے حصول اور قبول کے شرائط بھی جان و دل سے پورے کرنے لگیں۔ یہ سرد مہری سست کامی کہ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہی سرد اور سست ہے، ورنہ اگر انبیاء، اولیاء علیہم السلام کی احادیث اور حکماء کے براہین اور بزرگوں کے عدلہ سے ہم میں احتمال بھی پیدا ہو گیا ہوتا تو ہم اس سے بہتر کوشش اور کاوش کرتے، مگر ہزار قسم کے افسوس کا مقام ہے کہ شیطان نے ہمارے باطن پر تسلط حاصل کر لیا ہے، ہمارے دل کی قوتیں اور باطن کے کانوں پر قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ خدا اور اس کے رسولوں کے ارشادات، علماء کے فرمودات اور کتب الہی کی مواعظ کو ہمارے اور حق کی نصیحتیں ظاہری حد سے اور حیوانی کانوں سے آگے بڑھ کر ہمارے باطن تک نہیں پہنچ پائیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 37۔ یہ اس لیے ہے جو دل آگاہ رکھتا ہو یا پوری طرح گوش سماعت کو کلام حق کے حوالے کر دے۔ سالک راہ خدا اور مجاہد فی سبیل اللہ کا یہ بھی ایک بڑا فریضہ ہے کہ مجاہد اور سلوک کے دوران نفس پر بھروسہ کرنے سے قطعی طور پر ہاتھ کھینچ لے، فطری انداز میں مسبب الاسباب کی طرف متوجہ رہے اور خلقی طور پر مبدأ حقیقی یعنی خدا سے تعلق پیدا کر لے اور اس وجود مقدس سے نگہداری اور حفاظت کی دعا مانگے، اس کی دستگیری پر اعتماد کرے اور خلوتوں میں اس کے حضور میں تضرع اور زاری فریاد کرے، اپنی اصلاح حال کی کوشش کے ساتھ اس سے اصلاح حال کی توفیق مانگے، کیونکہ اس کی ذات پاک کے علاوہ اور کہیں پناہ نہیں۔ فصل 12 ہے حب دنیا سے انتشار ذہنی پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کہ دنیا کی محبت خیال کے انتشار کا مصدر اور حضور قلب سے اور بقدر ممکن اس کے علاج کا بیان۔ معلوم رہے کہ فطرت اور خلقت کے اعتبار سے قلب جس چیز سے بھی علاقہ اور محبت پیدا کر لے، اس کی توجہ کا قبلہ وہی محبوب ہے۔ اگر کوئی مشغولیت حال محبوب اور جمال مطلوب کے بارے میں تفکر سے مانع ہو جائے تو مشغولیت کم ہوتے ہی مانع دور ہو جاتا ہے اور قلب فوراً اپنے محبوب کی طرف پرواز کر کے پھر اسی کے دامن سے لپٹ جاتا ہے۔ اہل معرفت اور صاحبان جذبہ الہیہ اگر قوت قلب کے حامل ہوں اور جذبہ اور محبت میں متمکن ہوں تو ہر آئینے میں وہ جمال محبوب کا اور ہر وجود میں کمال مطلوب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس کے ساتھ خدا کو دیکھا ہو، منقول از امیر المومنین علیہ السلام۔ اور اگر ان کے سر و سردار نے یہ فرمایا ہے کہ کبھی کبھی میرے دل پر ایک غبار سا بیٹھ جاتا ہے اور میں ہر روز 70 بار خدا سے استغفار کرتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، تو اس لیے فرمایا ہے کہ جمال محبوب کو آئینے میں، خصوصاً دھندلے آئینے میں کہ جیسے ابو جہلی آئینے میں دیکھنا کاملین کے لیے قدورت ہے، اور اگر ان کا دل قوی نہ ہو اور کثرت میں اشتغال حضور قلب سے مانع ہو جائے تو جیسے ہی یہ اشتغال کم ہوتا ہے ان کا طائر قلب اپنے آشیانہ قدس کی طرف پرواز کر جاتا ہے اور جمال جمیل میں محو ہو جاتا ہے۔ طالبان غیر حق بھی کہ جب اہل معرفت کی نظر میں سب کے سب طالب دنیا ہیں، جو بھی ان کا مطلوب ہے اس کی طرف متوجہ اور اسی سے متعلق رہتے ہیں، وہ بھی اپنے مطلوب کی محبت میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں اور حب دنیا نے ان کے دلوں کی تمام قوتوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، کسی وقت بھی دنیا کی محبت سے علیحدہ نہیں ہوتے، ہر حال اور ہر چیز میں اپنے محبوب کا جمال دیکھتے ہیں۔ اگر ان کی محبت ذرا کم ہو جائے تو فرصت پاتے ہی ان کا قلب محبوب کی طرف مڑ جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے دل میں مال اور ریاست اور شرف کی محبت ہے، خواب میں بھی اپنے محبوب ہی کو دیکھتے ہیں اور بیداری میں بھی اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ جب وہ دنیا میں مشغول ہوتے ہیں
تو گویا اپنے محبوب سے بغل گیر رہتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یوں کہنا چاہیے کہ تکبیرۃ الاحرام ان کے دکانیں کنجی بن جاتی ہے یا ان کے اور ان کے محبوب کے درمیان حائل پردے کو ہٹا دیتی ہے۔ پس اس وقت ہوش میں آتے ہیں جب سلام پھیرتے ہیں، وہ بھی اس طرح کہ کوئی توجہ اس کی طرف نہیں رکھے ہوئے ہوتے، اور ساری نماز فکر دنیا میں مخلوق ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ ظلمت اور کدورت کا اثر کہ جس کے علاوہ 40-50 سال کی نمازوں سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور جو تقرب حق کی معراج اور اس کی بارگاہ پاک سے انس کا سرمایہ ہونا چاہیے تھا، وہی ساحت تقرب سے محجور اور مقام انس تک معروج پانے سے ہمیں میلوں دور کر دیتی ہے۔ اگر نماز میں بندگی کی ذرا بھی بو ہوتی تو اس کا نتیجہ خاکساری اور تواضع اور فروتنی کی شکل میں نکلتا، نہ کہ خود پسندی، خود فروشی، کبر اور نخوت کی صورت میں، جو سب کے سب انسان کی ہلاکت اور شقاوت کے مستقل اسباب ہیں۔ ان میں سے ہر ایک بدبختی اور تباہی کا ایک انفرادی سبب ہے۔ الغرض چونکہ ہمارا دل محبت دنیا سے آمیزش رکھتا ہے، دنیا بنانے کے سوا اور کوئی مقصد اور مقصود نہیں ہے، لہذا قہری طور پر یہ محبت دنیا فراغت اور حضور قلب سے مانع ہو جاتی ہے۔ علم و عمل دونوں سے اس مہلک مرض اور گھر اور گھرانوں کو برباد کرنے والے اس فساد کا علاج نفع بخش ہے۔ وہ علم کہ جو اس مرض کے علاج کے لیے نفع بخش ہے، وہ اس کے نتائج پر نظر رکھنا، ان کے اور ان سے پیدا ہونے والے نقصانات اور تباہیوں کے درمیان تقابل کرنا ہے۔ مؤلف نے شرح اربعین میں اس موضوع سے متعلق ایک شرح لکھی ہے اور بقدر امکان تفصیلات بیان کی ہیں۔ اس مقام پر بھی اہل بیت عصمت علیہم السلام کی بعض احادیث کی ہر خطا کا منشا اور محبت دنیا کی محبت ہے، اور بھی کثیر روایات اس مضمون کی عبارت کے اختلاف کے ساتھ وارد ہیں۔ جاگتے ہوئے انسان کے لیے یہی ایک حدیث شریف کافی ہے، اور اس بڑی مہلک خطا سے بچنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تمام خطاؤں کا سرچشمہ، تمام فسادات کی اصل اور بنیاد دنیا کی محبت ہے۔ تھوڑے تأمل سے تقریباً تمام اخلاقی اور اعمالی مفاسد اس شجرہ خبیثہ کے برگ و بار ہیں۔ کوئی جھوٹا مذہب اور باطل دین ہو، اس دنیا میں اس کی بنیاد اسی سے پڑی ہے۔ کوئی فساد دنیا میں پیدا نہیں ہوا مگر اس کے پیدا ہونے اس کی تباہ کاریوں کا دخل ہے۔ قتل و غارت، ظلم و زیادتی اسی ایک غلطی کے نتائج ہیں۔ فجور، فحشا، گناہ کاری، بدکاری، جھوٹ، حق کی نافرمانی، تباہ کاری، حد سے بڑی ہوئی برائیاں، بدترین کردار اور گفتار، چوری، تمام سختیوں اور مصیبتوں فساد کی اسی جرثومے سے جنم لیتی ہیں۔ محبت دنیا میں پڑا ہوا انسان تمام معنوی فضائل اور روحانی شمائل سے دور ہوتا ہے۔ شجاعت اور بہادری، عفت و پاک دامنی، سخاوت و کرم، عدالت و انصاف، جن سے تمام فضائل نفسانیہ کی ابتدا ہوتی ہے، دنیا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ معارف الہیہ، اسماء اور صفات، افعال اور ذات میں توحید، حق جوئی، حق بینی محبت دنیا کی ضد ہے۔ طمانینت نفس، سکون خاطر، راحت قلب کہ جو دونوں جہان کی روح سعادت ہیں، دنیا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ استغناء قلب، عزت و عظمت نفس، حریت و آزادی کا حصول دنیا سے بے اعتنائی کے نتیجے ہی ہوتا ہے، جبکہ محتاجی، ذلت، حرص، لالچ، کمزوری اور چاپلوسی محبت دنیا کے لوازم ہیں۔ عطوفت اور رحم، میل جول، باہمی مودت و محبت دنیا کی محبت سے مختلف ہیں۔ بغض و کینہ، ظلم و جور، قطع رحم، نفاق اور دوہرا کردار اور دوسرے فاسد اخلاق و اطوار اسی دنیا اس جسم کی طرح ہے کہ جس کا سر تکبر، آنکھ لالچ، کان طمع، زبان ریاکاری اور خود نمائی، ہاتھ شہوت، پاؤں خود پسندی، دل غفلت اور بنجیری، وجود عدم اور اس کا نتیجہ زوال ہے۔ بس جو اس سے محبت کرتا ہے اسے تکبر اور خود بینی دیتی ہے، اور جو اسے اچھا سمجھتا ہے اسے حرص اور طمع پیش کرتی ہے، اور جو اس کی طلب میں رہتا ہے اسے حرص اور طمع میں ڈال دیتی ہے۔ جو اس کی تعریف کرتا ہے اسے ریاکاری کا لباس پہناتی ہے، اور جو اس سے ارادت رکھتا ہے اسے خود پسندی اور خود بینی میں گرفتار کرتی ہے۔ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اسے غافل کر دیتی ہے، جسے اس کا مال اور متاع پسند آ جائے
اسے فنا کر دیتی ہے، اور جو دنیاوی مال اور متاع کو ذخیرہ کرتا ہے اور کنجوسی سے کام لیتا ہے، اس کی قرارگاہ قبر کی طرف آگ بھیجتی ہے۔ دلمی نے ارشاد القلوب میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج خدائے تعالیٰ نے فرمایا، اے احمد، اگر کوئی بندہ اہل آسمان و زمین کی نمازوں کے برابر نمازیں پڑھے، ان کے روزوں کے برابر روزے رکھے، ملائکہ کی طرح غذا کو ترک کر دے، عبادت گزاروں کا لباس پہنے، تب بھی میں اس کے دل کے اندر دیکھتا ہوں کہ محبت دنیا کا کوئی ذرہ یا شہرت کا شوق یا اقتدار کی خواہش یا ریاکاری یا زینت دنیا کی طلب تو نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہوں تو میرا ساتھ نہیں رہ سکتا، اور میں اپنی محبت اس کے دل سے نکال باہر کرتا ہوں، اس کے دل کو تاریک کر دیتا ہوں تاکہ مجھے بھول جائے، اور اپنی محبت کی مٹاس اسے چکھنے نہیں دیتا۔ اچھی طرح واضح رہے کہ دنیا کی محبت خدا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں اس قدر حدیثیں ہیں کہ ان صفات میں ان سب کی گنجائش نہیں۔ جب معلوم ہو گیا کہ دنیا کی محبت ہی تمام مفاسد کا منشا اور مصدر ہے، تو صاحب عقل اور اپنی سعادت سے دلچسپی رکھنے والے انسان کے لیے لازم ہے کہ اس درخت کو اپنے دل کی زمین سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ اس بیماری کے علاج کا عملی طریقہ یہ ہے کہ محبت دنیا کے برخلاف عمل کرے۔ بس اگر مال اور متاع سے دلچسپی رکھتا ہے، ہاتھ کھلا رکھے، واجب اور مستحب صدقات ادا کر کے محبت دنیا کو دل سے نکالے۔ صدقات کی ادائیگی کا ایک راز دنیا سے تعلق کو کم کرنا ہے، اسی لیے مستحب ہے کہ انسان جس چیز کو دوست رکھتا ہے اس سے تعلق کی خاطر ہو اس کو صدقہ کر دے۔ چنانچہ کتاب الہی میں ارشاد ہے، اور اگر فخر اور تقدم اور ریاست و اقتدار اور بڑا سمجھے جانے کا شوق ہے تو ان کے برخلاف کرے، نفس امارہ کے دماغ کو خاک میں ملا دے تاکہ اصلاح ہو جائے۔ انسان کو جان لینا چاہیے کہ دنیا ایسی ہی ہے کہ جتنا زیادہ اس کے پیچھے پڑو گے، اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں لگے رہو گے، اتنا ہی اس سے زیادہ علاقہ پیدا ہوتا جائے گا، اور جب نہ ملے گی تو افسوس بھی روز بروز بڑھتا جائے گا۔ یوں کہنا چاہیے کہ دنیا کی طلب ایسی طلب ہے کہ جس کا حاصل ہونا انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ انسان گمان کرتا ہے کہ میں بس فلاں حد تک دنیا کا طالب ہوں، اس سے آگے نہیں، اور جب تک اس حد تک نہیں پا لیتا اسے پانے میں لگا رہتا ہے، اس راہ میں تکلیفیں جھیلتا ہے، خود کو تباہیوں میں ڈالتا ہے۔ جیسے ہی دنیا کسی حد تک مل جاتی ہے تو اب اسے عادت پڑ جاتی ہے، اور اس کا عشق اور علاقہ دوسری چیز سے مربوط ہو جاتا ہے کہ جو اس سے بالا تر ہے۔ خود کو اب بالا تر کے حاصل کرنے کے لیے زحمت اور مشقت میں ڈالتا ہے، اور یہ عشق کہیں رکھنے کا نام نہیں لیتا بلکہ ہر لمحہ بڑھتا ہی رہتا ہے، اور زحمت و مشقت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس فطرت اور جبلت کو ہرگز قرار نہیں۔ اہل معرفت نے اسی فطرت سے بہت سے معارف کا اثبات کیا ہے کہ جن کو بیان کرنے کا ان اوراق میں حوصلہ نہیں ہے۔ ان مطالب کی طرف بعض احادیث میں اشارہ ہوا ہے۔ چنانچہ کافی شریف میں حضرت باقر العلوم سے روایت کی گئی ہے کہ دنیا کی حریص کی مثال ریشم کے کیڑے کی ہے کہ جس قدر بھی وہ اپنے چاروں طرف لعاب کی تار لپیٹتا جاتا ہے، اس قدر اس جال سے چھٹکارا پانے سے دور ہوتا جاتا ہے، اور ایک دن اسی غم میں مر جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ دنیا کی مثال دریا کے پانی کی ہے کہ جتنا زیادہ انسان پیتا ہے اس کی پیاس اور بھڑکتی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہی پانی اسے پیاسا مار ڈالتا ہے۔ اگلا تتمیم ہے، نفس کا رخ دنیا کی طرف سے موڑے رہے۔ اے طالب حق اور اے سالک راہ خدا، جب تم نے طائر خیال کو گرفت میں لے لیا اور واہمہ کے شیطان کو زنجیر پہنا دی، زن و فرزند سمیت دنیا کے تمام احوال کی نالین اتار دی، اللہ کے فطری عشق کی چنگاری سے انس پیدا کر لیا، اور جیسا کہ حضرت موسیٰ کی اپنے عیال سے گفتگو کا ایک حصہ ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 اور سورہ نمل کی آیت نمبر 7، جب یہ کہہ دیا اور خود کو سیر کے موانع سے خالی پا لیا، اسباب سفر فراہم کر لیے، تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو۔ اس مادی اندھیرے نے گھر اور دنیا کی تنگ اور تاریک گزرگاہ سے ہجرت کرو، زمانے کی زنجیروں اور ہتھکڑیوں بیڑیوں کو توڑ ڈالو، اور اس زندان سے خود کو آزاد کر لو،
اور طائر قدس کو محفل انس کی طرف پرواز دو۔ لہٰذا اپنے عزم کو مستحکم کرو اور قوت ارادی کو مضبوط بناؤ، کیونکہ سلوک کی پہلی شرط عزم ہے، اور عزم کے بغیر راہ طے نہیں ہو سکتی، کمال تک رسائی ممکن نہیں۔ شیخ بزرگ شاہ آبادی روحی وہ عزم کو مغز انسانیت سے تعبیر کرتے ہیں، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ تقوی اور خواہشات نفسانی سے بچنے، ریاضیات شرعیہ اور عبادت اور مناسک الہی کے نکات میں سے ایک نقطہ قوت عزم اور ملکی قوتوں کا ملکوت نفس کے زیر اثر مقہور ہو جانا ہے، جیسا کہ اس سے قبل ذکر ہو چکا۔ اب ہم اس مقالے کو ذات پاک کبریا جل جلالہ کی حمد و تسبیح اور سید مصطفیٰ اور نبی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پر تمام کرتے ہیں، اور ان ذوات مقدسہ کی روحانیت سے تائید چاہتے ہیں اس سفر روحانی اور معراج ایمانی کے لیے۔ مقالہ ہے ثانیہ، اور اس کا مقصد اول کہ نماز کے مقدمات اور بعض آداب قلبیہ کہ اس میں چند مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے ہے طہارت، اور اس میں بھی آگے سے اس میں چند فصلیں موجود ہیں۔ فصل اول ہے طہور کا اجمالی بیان۔ جیسا کہ سابق میں اشارہ کیا جا چکا ہے کہ نماز کی ظاہری صورت کے علاوہ ایک حقیقت ہے، اور اس ظاہر کے علاوہ ایک باطن، اور جس طرح صورت نماز کی صوری آداب اور شرائط ہیں، اسی طرح باطن کے بھی آداب اور شرائط ہیں، سالک کو جن کی مراعات کرنا چاہیے۔ چنانچہ طہارت کی ایک صورت اور اس صورت کے مخصوص آداب کے جن کا بیان اس کتاب کے موضوع سے خارج، اور فقہائے مذہب جعفری نے خدا ان کا بول بالا کرے، ان کے درجات بلند کرے، انہیں بیان کیا ہے۔ البتہ آداب باطنی اور طہارت باطنی کو ہم اجمالی طور پر بیان کریں گے۔ معلوم رہنا چاہیے کہ چونکہ نماز کی حقیقت مقام قرب کی طرف عروج اور مقام حضور حق تک پہنچنا ہے، لہٰذا اس عظیم مقصد اور بلند ترین منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ طہارتیں لازم ہیں کہ جو ظاہری طہارت کے علاوہ ہیں۔ اس راہ کے کانٹے اور اس عروج کے موانع وہ آلودگیاں ہیں کہ جن میں کسی ایک میں بھی سالک اگر گر پڑ جائے تو اس زینے پر نہیں چڑھ سکتا اور معراج کی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان آلودگیوں میں سے جو کچھ بھی ہے وہ مانع نماز اور شیطانی نجاست ہے، اور جو کچھ سیر ہی سالک کے لیے معاون ہے اور آداب حضور میں شامل ہے وہ اس حقیقت کے شرائط میں سے ہے۔ سالک اللہ کو لازم ہے کہ سب سے پہلے موانع اور آلودگیوں کو دور کرے تاکہ طہارت سے متصف ہو جائے، اور حصول طہور کے جو عالم نور سے ہے اس کے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ جب تک ظاہری اور باطنی آلودگیوں سے تطہیر نہ ہو جائے گی اس وقت تک سالک کو نہ محضر سے فائدہ ہوگا اور نہ ہی حضور سے۔ آلودگیوں کے مراتب میں سب سے پہلا نفس کے ظاہری آلات اور قوتیں ہیں کہ جو گناہوں اور منم حقیقی کی نافرمانیوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ابلیس کا ظاہری سوری جال ہے کہ جب تک انسان اس جال میں گرفتار رہے گا اس وقت تک محضر قدرت کے فیض اور قرب الہی کے حصول سے محروم رہے گا۔ کوئی بھی اس گمان میں نہ رہے کہ مملکت انسانیت کی ظاہری تطہیر کے بغیر حقیقت انسانیت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے یا باطن قلب کی تطہیر کر سکتا ہے۔ یہ ایک شیطانی غرور اور ایک بڑا ابلیسی فریب ہے، کیونکہ گناہوں کے ساتھ ہی جو روحانیت پر مادیت کے غلبے سے ہوتی ہے قلبی آلودگیاں اور تاریکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور جب تک ظاہری مملکت کو فتح نہ کر لے اس وقت تک باطنی فتوحات اور جو بڑا مقصد ہے یکسر محروم رہے گا، اور سعادت کی کوئی راہ اس کے لیے نہ کھل سکے گی۔ لہٰذا اس سلوک کے بڑے موانعوں میں سے ایک معنی گناہ اور آلودگیاں ہیں کہ جو عبرت آمیز توبہ کے پاک و پاکیزہ پانی سے پاک کی جانی چاہیے۔ یہ بھی معلوم رہنا چاہیے کہ تمام ظاہری اور باطنی قوتیں کہ جو خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں خدا کی امانتیں ہیں کہ جو تمام آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ تھیں، بلکہ فطرت الہی کے نور سے روشن تھیں، اور ابلیس کے تصرف کی ظلمت اور کدورت سے دور تھیں۔ اور جب عالم مادی کی ظلمت قدا میں نازل ہوئیں اور واہمہ کے شیطان کا دست تصرف اور ابلیس کا دست خیانت ان کی طرف بڑھا تو طہارت اصلی اور فطرت اولا سے باہر آ گئی، طرح طرح کی شیطانی گندگیوں اور نجاستوں سے آلودہ ہو گئی۔ اب اگر سالک اللہ نے عنایت ولی اللہ کے دامن سے متمسک ہو کے
شیطان کے دستے تصرف کو دور کر دیا اور مملکت ظاہر کو پاک کر لیا اور الہی امانتوں کو ویسا ہی واپس کر لیا کہ جیسا کہ ملی تھی، تو اس نے امانت میں خیانت نہیں کی، اور اگر کی ہو تو اللہ ستار العیوب ہے، بخش دے گا۔ ظاہری لحاظ سے آسودہ خاطر ہو جانا چاہیے اور اخلاق فاسدہ کی نجاستوں سے باطن کو خالی کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ یہ اخلاق فاسدہ کی گندگی آلودگیوں کا دوسرا مرتبہ ہے کہ جس کا فساد پیشتر اور علاج دشوارتر ہے۔ ارباب ریاضت کی نظر میں بہت اہم ہے، کیونکہ جب تک نفس کا باطنی اخلاق فاسد رہے گا اور معنوی آلودگیاں دل کو گھیرے میں لیے رہیں گی، تب تک مقام مقدس اور خلوت انس میں جانے کی اہلیت نہیں پیدا ہو سکتی، بلکہ اخلاق فاسدہ اور عادات خبیثہ ہی سے نفس کی ظاہری مملکت میں فساد رونما ہوتا ہے۔ اور جب تک سالک بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں تبدیل نہ کر دے، اس وقت تک اعمال شر اور فساد سے محفوظ نہیں رہ سکتے، اور اگر توبہ کی توفیق بھی حاصل ہو جائے پھر بھی وہ استقامت نہیں حاصل ہو سکتی کہ جو اہم امور میں سے ایک ہے۔ لہٰذا ظاہر کی تطہیر بھی باطن کی تطہیر پر موقوف ہے، علاوہ اس کے خود باطنی آلودگیاں سعادت سے محرومی کا سبب اور اخلاقی دوزخ کی پیدا ہونے کا مصدر ہیں کہ جو اہل معرفت کے بیان سے باہر اور اعمال کے دوزخ سے زیادہ گرم ہے۔ اس کی طرف احادیث اہل بیت علیہم السلام میں بہت اشارہ کیا گیا ہے، لہٰذا سالک اللہ کے لیے یہ طہارت بھی ضروری ہے۔ اخلاق فاسدہ کی آلودگی کو علم اور عمل صالح کے پاک و پاکیزہ پانی سے لوح نفس سے دور کر لینے کے بعد تطہیر قلب میں مشغول ہونا چاہیے کہ جو مملکت بدن کا ام القرا ہے، اور اس کی صلاح پر تمام ممالک کی صلاح موقوف ہے، اور اس کے فاسد ہونے پر سب فاسد ہو جاتے ہیں۔ عالم دل کی آلودگیاں تمام آلودگیوں کا مبدا اور منشا ہیں۔ دل کی آلودگیوں کا مطلب غیر حق سے تعلق اور اپنی ذات اور عالم کی طرف توجہ ہے۔ یہ دو قسم کی محبتوں سے پیدا ہوتی ہے، ایک محبت دنیا سے پیدا ہوتی ہے کہ جو سب سے بڑی خطا ہے، اور دوسری محبت نفس کی جو تمام بیماریوں کی ماں ہے، کہ جب اس محبت کا ریشہ سالک کے دل میں باقی ہے تب تک اللہ کی محبت کا کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا اور منزل مقصود کی طرف جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے گا۔ اور جب تک اس محبت کا کچھ بھی بچا کچا حصہ سالک کے دل میں ہے، اس وقت تک اس کی سیر اللہ کی طرف نہیں ہے بلکہ نفس کی طرف، دنیا کی طرف، شیطان کی طرف ہے۔ لہٰذا حقیقی سلوک اللہ کا پہلا مرتبہ طہارت محبت نفس اور محبت دنیا سے تطہیر ہے، اس لیے کہ اس تطہیر سے پہلے سلوک اللہ کی طرف نہیں ہو سکتا، اور بڑی آسانی کہہ دیا جاتا ہے کہ سلوک اور سالک اس منزل کے بعد وہ منزلیں ہیں کہ جن کے بعد عطار کے عشق کی 7 شہروں کا ایک نمونہ حاصل ہوتا ہے، اور اس قائل سالک نے ایک خم میں ایک ہی کوچے کو دیکھا ہے، اور ایک ہم ہے کہ جو ابھی شہر پناہ کی دیواروں اور دبیز پردوں کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور ان شہروں اور شہر یاروں صرف اشعار کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مجھے شیخ عطار یا میثم تمار سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں اصل مقامات کا انکار بھی نہیں کر سکتا، اور جسے یہ مقامات حاصل ہیں اس کو دل و جان سے چاہتا ہوں، اور اس محبت میں کامیابی اور خوشحالی کی امید بھی رکھتا ہوں۔ تم جو چاہتے ہو چاہو، اور جس کے ساتھ ہونا ہے ہو جاؤ، لیکن بنائے عرفانی کے ساتھ اخوت ایمانی اور محبت روحانی میں خیانت روا نہیں رکھتا، نصیحت سے باز نہیں آ سکتا کہ جو مومنین کے ایک دوسرے پر حقوق میں سے ایک حق ہے۔ مانوی آلودگیوں میں سے ایک آلودگی جہل مرکب ہے کہ جو 7 سمندروں میں غوطہ دینے سے بھی پاک نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس کو پاک کرنے سے عاجز آ گئے۔ جہل مرکب وہ مصدر ہے کہ جس سے اہل اللہ اور اہل معرفت کے مقامات کے انکار کی پیچیدہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اصحاب قلوب کے بارے میں بدگمانی جنم لیتی ہے، اور جب تک انسان اس گندگی سے آلودہ ہے تب تک ایک قدم بھی معارف کی طرف نہیں اٹھا سکتا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کدورت نور فطرت کو جو چراغ ہدایت ہے خاموش کر دیتی ہے، اور آتش عشق کو کہ جو مقامات کی طرف عروج کا براق ہے بجھا دیتی ہے، انسان کو ہمیشہ کے لیے مادیات کی زمین پر چھوڑ دیتی ہے۔ لہٰذا انسان پر لازم ہے
انبیاء اور اولیاء کاملین صلوات اللہ علیہم کی احوال کے بارے میں تفکر اور ان مقامات کے بارے میں تذکر کر کے باطن قلب سے ان گندگیوں کو دھو ڈالے، اور جس حد پر پہنچا ہے اس پر قناعت نہ کرے، کیونکہ کسی بھی حد پر ٹھہر جانا اور معارف پر قناعت کر لینا ابلیس اور نفس امارہ کی حقیقت پوشی ہے۔ اور چونکہ یہ رسالہ عوام کے ذوق کے موافق لکھا جا رہا ہے، لہٰذا اولیاء کی تطہیرات ثلاثہ معلوم رہے کہ انسان جب تک عالم طبیعت اور مادہ یولانی کی منزل میں ہے، لشکر الہی اور لشکر ابلیسی کے تصرف میں ہے۔ لشکر الہی لشکر رحمت، سلامت، سعادت، نور، طہارت و کمال ہے، اور لشکر ابلیسی اس کے مقابل اور مخالف۔ اور چونکہ جہات ربوبیت جہات اہل بیت پر غلبہ رکھتی ہے، اس لیے فطرت میں انسان کو قدرت کی طرف سے نورانیت، سلامتی اور سعادت ملی ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں صراحتاً اور کتاب شریف میں اشارتاً بیان کر دیا گیا ہے۔ اور جب تک انسان اس عالم میں ہے، اپنے اختیار کے قدموں سے خود کو ربوبیت اور اہل بیت دونوں میں سے کسی ایک کی تصرف میں دے سکتا ہے۔ تو اگر اول فطرت سے آخر تک ابلیس اس پر تصرف ہی نہ کر سکے تو ایسا انسان الہی لاہوتی ہوتا ہے کہ جو سر سے پا تک نور اور سعادت اور طہارت ہے، اس کا قلب نور حق ہوتا ہے، اور جو حق کے علاوہ کسی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کے ظاہر اور باطنی قوتیں پاک اور نورانی ہوتی ہیں کہ جن میں حق کے سوا کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ ابلیس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ابلیس کے لشکر کو کبھی اس پر کسی قسم کا تصرف حاصل نہیں ہو سکتا، اور وہ ایک شریف و کریم موجود کی طرح طاہر مطلق اور نور خالص ہوتا ہے، اور اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہی اصلی طور پر فتح مطلق کا مالک اور عصمت کبریٰ کا حامل ہے۔ دوسرے معصومین علیہم السلام بھی اس کی ذات مقدس کے اتباع کی وجہ سے انہیں مقامات کے حامل ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام خاتمیت کے حامل ہیں کہ جو کمال علی الاطلاق ہے، اور چونکہ اوصیاء انہی کی طینت کی پیدا ہوئے ہیں، انہی کی فطرت سے متصل ہیں، لہٰذا انہی کے اتباع میں وہ بھی صاحبان عصمت متعلقہ ہیں، اور انہیں رسول کی طبیعت کاملہ حاصل ہے۔ لیکن انبیاء اولیاء میں بعض معصومین عصمت متعلقہ کے حامل نہیں اور شیطان کے تصرفات سے خالی نہیں ہوتے۔ چنانچہ آدم کا شجرہ ممنوعہ کی طرف متوجہ ہونا اس شیطان اکبر کے تصرفات میں سے ایک تصرف ہے کہ جو شیطانوں کا شیطان ہے، حالانکہ وہ درخت اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا درخت تھا، مگر اس کے باوجود کثرت آسمائی کا حامل ہے کہ جو آدمیت کاملہ کے مقام کی منافی ہے۔ یہ شجرہ ممنوعہ کے معانی میں سے ایک معنی یا اس کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، اور اگر نور فطرت سوری اور مانوی میل اور گرد و غبار سے آلودہ ہو گیا تو جس قدر آلودگی ہوگی اس کے بقدر تقرب کی بساط اور انس کی حاضری سے دور اور محجور ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر یہ آلودگی بڑھتی چلی گئی تو اس حد تک پہنچ جائے گی کہ نور فطرت بالکل ہی خاموش ہو جائے اور مملکت بالکل ہی مملکت شیطانی بن جائے، اور ظاہر و باطن، سر و علن سب شیطان کے تصرف اور اختیار میں چلا جائے۔ اس وقت شیطان ہی اس کا دل ہوگا، شیطان ہی اس کی کان، آنکھ اور وہی اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا تمام اعضاء شیطانی ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خدا نہ کرے اس مقام تک پہنچ گیا تو وہ شقی مطلق ہو جائے گا، سب سے بڑی بدبختی اس کی تقدیر بن جائے گی، اور سعادت کا رخ اسے کبھی نظر نہ آ سکے گا۔ انتہائی سعادت اور انتہائی شقاوت کے درمیان میں بہت سے مقامات اور مراتب ہیں کہ جو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جو شخص بھی نبوت کے افق سے قریب ہو جائے گا میں سے ہے، اور جو اہل بیت کے افق سے نزدیک ہو جائے وہ اصحاب یسار میں شمار ہوگا۔ معلوم رہے کہ فطرت میں آلودگی پیدا ہو جائے تو اس کی صاف اور پاک کرنا ممکن ہے، اور جب تک انسان اس دنیا میں ہے اس وقت تک شیطان کے تصرف سے نکلنا اختیاری اور آسان ہے، اور ملائکہ اللہ کے گروہ میں شامل ہونا کہ جو اللہ کے لشکر رحمانی ہے میسر ہو سکتا ہے، اور حقیقت جہاد نفس کہ جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ادائے دین کے مقابل جہاد کرنے سے افضل اور بہتر ہے،
وہی جہاد اکبر ہے۔ دراصل لشکر ابلیس کے تصرف سے نکلنا اور لشکر خدا کے تصرف میں داخل ہونا ہے۔ لہٰذا طہارت کا پہلا مرتبہ سنن الہیہ کو عمل میں لانا اور احکام حق کو بجا لانا ہے۔ دوسرا مرتبہ اخلاقی فضائل اور اعلیٰ شمائل سے آراستہ ہونا ہے۔ تیسرا مرتبہ قلبی طہارت ہے کہ جس کا مطلب ہے قلب کو حق کے سپرد کر دینا۔ اس سپردگی اور تسلیم کے بعد ہی قلب نورانی ہو جاتا ہے، بلکہ خود عالم نور درجات نور الہی کا ایک جز بن جاتا ہے، اور قلب کی نورانیت قلب سے آگے بڑھ کر تمام دوسرے اعضاء و جوارح اور باطنی قوتوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ تمام مملکت نور بلکہ نور علی نور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ طہارت اس منزل تک پہنچ جاتی ہے کہ قلب الہی لاہوتی ہو جاتا ہے، اور لاہوت کی تجلی ظاہر اور باطن کے تمام مراتب میں پھیل تب عبودیت کلی طور پر فانی اور مخفی ہو جاتی ہے، اور ربوبیت ظاہر اور حویدہ ہوتی ہے۔ اس عالم میں قلب سالک کو ایک طمانینت اور ایک انس حاصل ہوتا ہے، سارا عالم اس کا محبوب ہو جاتا ہے، الہی جذب و کشش کا وہ حامل ہو جاتا ہے، خطائیں اور لغزشیں اس کی نظر میں مغفور اور تجلیات محبت کے سائے میں مستور ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے ولایت کے ظہور کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ وہ محضر انس میں باریاب ہونے کی لیاقت پیدا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی منزلیں ہیں کہ جن کا ذکر ان اوراق کی گنجائش سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اگلا ہے فصل سوم، طہارت کی غرض سے پانی کی طرف متوجہ ہوتے وقت سالک کے لیے قلبی آداب کے جو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں بیان کریں۔ امید ہے کہ یہ جو کتاب ہے آداب نماز، اس نے آپ کے اور میرے دل میں نماز کی ایک نئی تڑپ پیدا کی ہوگی۔ اس روحانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔